اگلی صبح تقرری کا خط ٹائپ کر کے فطرت کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ یوں اس کا مستقبل لاہور کے بجائے اسلام آباد سے وابستہ ہو گیا۔ ادارہ شناخت پاکستان کا دفتر اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ کوٹھی میں تھا، جس کے خوبصورت لان میں پھول ہی پھول تھے۔ برآمدے میں درآمد شدہ ٹائلیں نصب تھیں اور اندر ساری فٹنگز ولایتی تھیں۔ اس ادارے میں رہ کر اسے پاکستان کا تشخص ابھارنا تھا۔ اس ادارے میں 3 ڈائریکٹرز، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور ایک ڈائریکٹر جنرل تھا۔ ڈی جی کے عہدے RM زیڈ نصرت فائز تھے اور ڈی ڈی جی کی اسامی بخاری صاحب کے پاس تھی۔ ان کے نیچے 2 شعبے تھے، پرفارمنگ آرٹس اور ویژول آرٹس، جنہیں مختلف طور پر PA سیکشن اور VA سیکشن کہتے تھے۔ PA سیکشن کے انچارج شمسی صاحب تھے اور VA سیکشن فطرت کے سپرد ہوا۔ اچھے اچھے کمرے پہلے ہی سنبھالے جا چکے تھے۔ فطرت کو دفتر کے لیے جو کمرہ ملا وہ کوٹھی کا ڈائننگ روم تھا، جس کے ساتھ نہ باتھ روم تھا اور نہ مہمانوں کے بیٹھنے یا ایزل سجانے کے لیے مناسب جگہ۔ فطرت نے اس کا ذکر ڈی جی سے کیا تو انہوں نے کہا، آپ نے یہاں بیٹھ کر پینٹ نہیں کرنا، آپ کا کام بصری فنون کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے آپ کو نئے اور پرانے فنکاروں سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ ان کے فن پاروں کی نمائشیں کرانا ہوں گی، ملکی اور غیر ملکی وفود کے لیے تجاویز مرتب کرنا ہوں گی۔ اس سلسلے میں آپ نے اس دفتر کو انتظامی امور کے لیے استعمال کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر کینوس نہیں گھسانے۔ میرے خیال میں آپ کی اس بیک وقت 2-4 آرٹسٹوں سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ ان کے لیے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ہے۔ فطرت یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اپنے رفقائے کار سے فطرت کی دوستی پرفارمنگ آرٹس کے ڈائریکٹر صاحب سے ہو گئی، جو اس کی طرح فائن آرٹس میں MA کی ڈگری اور 5 سالہ تجربہ رکھتے تھے۔ ایڈمنسٹریشن کے انچارج ایک پرانے گھسے پٹے سابق آفس سپرنٹنڈنٹ تھی، جس کے ساتھ فطرت کی دوستی تھی نہ دشمنی، بس بین بین معاملہ تھا۔ البتہ پتہ نہیں کیوں شروع دن سے ہی جی بخاری صاحب سے نہ بن آئی۔ بخاری صاحب کی زیادہ تر زندگی پولیس کے شعبے میں گزری تھی اور اب وہ ملازمت کے ایسے مرحلے میں تھے جہاں انہیں مزید ترقی کی توقع نہ تھی۔ ان کے بچے جوان اور ملازمت بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنا مکان بنوانے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں آباد ہونے کے لیے خاص طور پر اس ادارے میں اپنی پوسٹنگ کروائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کام ڈی جی صاحب کو خوش رکھنا اور باقی سب کو دبا کر رکھنا۔ پہلی ملاقات میں ہی بخاری صاحب فطرت کو کچھ اکھڑ سے لگے، جن کی موجودہ تقرری کی وجہ سے آرٹ سے ان کی وابستگی نہیں
بلکہ متعلقہ حلقوں میں ان کا اثر و رسوخ تھا۔ فطرت نے ان حوالات میں یہ طریقہ اپنایا کہ وہ اپنے شعبے کا کام براہ راست ڈی جی صاحب کو دکھاتا تھا اور وہ بھی براہ راست اسے اپنے پاس بلاتے رہتے تھے۔ اس سے بخاری صاحب کچھ اور کھنچ گئے۔ آتے جاتے فطرت ان کو سلام کرتا تو وہ بڑی بے رخی سے جواب دے کر آگے نکل جاتے تھے۔ فطرت کی ملازمت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ بخاری صاحب نے فطرت کو اپنے دفتر میں طلب فرمایا اور اسے 2-3 چھوٹے چھوٹے کینوس دکھائے جو بخاری صاحب کے بھتیجے نے بنائے تھے۔ دراصل وہ ان تصویروں کے ذریعے اپنے بھتیجے کا آرٹ متعارف کرانا چاہتے تھے تاکہ اسے آئندہ کسی غیر ملکی دورے پر جانے والے وفد میں ڈالا جا سکے۔ فطرت اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اصل بات کو نہ بھانپ سکا، چنانچہ بخاری صاحب نے ان تصویروں کے متعلق اس کی بلاگ رائے پوچھی تو اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ان تصویروں کے بنانے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ ایک دن بھی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا۔ اس میں ٹیلنٹ تو ہے نا؟ سچ پوچھیں تو اسے پینٹنگ کی ابجد بھی نہیں آتی۔ تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بخاری صاحب نے فطرت کو دوسرا موقع دیا، اسے اپنے دفتر میں بلوایا اور کہا، مجھے مقامی آرٹ کونسل میں ایک نمائش کا افتتاح کرنا ہے، آپ مجھے تقریر لکھ دیں۔ لیکن آرٹ کے متعلق مجھے آپ کے خیالات کا علم نہیں۔ تقریر لکھنے کے لیے خیالات جاننا ضروری نہیں، تو میں کیا لکھوں؟ اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ ابھی آج اور کل کا دن باقی ہے، سوچ لو۔ کتابیں کنسلٹ کرنا ہے تو کتابیں دیکھ لو۔ پرسوں صبح مجھے لکھی ہوئی تقریر چاہیے۔ آپ اس تقریر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فطرت، تم اچھی بھلی پوسٹ پر ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ موقع و محل کے مطابق آدھ گھنٹے کی تقریر لکھ دو۔ سوری سر، میں اپنے خیالات کو آپ سے منسوب کرنے میں کوئی عزت محسوس نہیں کرتا اور نہ یہ میرا کام ہے۔ بخاری صاحب نے غصے سے کہا، اوکے، آئی ول سی یو۔ فطرت کو اسلام آباد کے سیکٹر جی میں ایک مکان الاٹ ہو گیا جس کا ظاہر امیرانہ اور باطن غریبانہ تھا۔ ایسا غریبانہ بھی نہیں تھا، البتہ اس کے اندر کی مکانیت اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ باہر سے ایک بنگلہ لگتا تھا، لوہے کا گیٹ، نچلی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ کیبارڈ، چھوٹا سا خوبصورت لان کے کناروں پر موسمی پھولوں کی کیاریاں۔ البتہ اندر صرف 3 کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم اور بیڈ روم۔ فطرت نے ایک بیڈ روم کو فوراً اپنے اسٹوڈیو میں بدل لیا۔ اس کا پروگرام تھا کہ دفتری اوقات کے بعد وہ اس کمرے میں پینٹ کیا کرے گا اور ایک عرصے سے جو تصویریں اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھیں انہیں کینوس پر منتقل کر سکے گا۔ وہ مکان ملتے ہی زبیدہ کو بھی اسلام آباد لے گیا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے باورچی خانہ دیکھا، گھر کے سامان پر سرسری سی نظر ڈالی اور نئے گھر میں مقیم ہو گئی۔
فطرت ہر ماہ تنخواہ ملنے پر گھر کی کوئی نہ کوئی چیز خرید لاتا، کبھی میز، کبھی کرسی، کبھی پنکھا، کبھی باورچی خانے کے مزید برتن، کبھی پردے، کبھی بستر کی چادریں۔ اس کا خیال تھا کہ تنکا تنکا اکٹھا کر کے گھونسلہ آباد ہو جائے گا۔ شروع میں تو زبیدہ کچھ نہ بولی۔ فطرت جو خرید لاتا اسے گھر میں سجا لیتی، باورچی خانے کے لیے جو کچھ آتا پکا لیتی، لیکن رفتہ رفتہ جب اس کا میل جول محلے والیوں سے ہوا تو اس کے پرپرزے نکلنا شروع ہو گئے۔ چوہدری صلاح الدین کی اکلوتی بیٹی بھی اسے عزت بے عزتی کا خیال رکھواتی تھی۔ وہ جس کے گھر میں جو شے دیکھتی اس کے حصول میں اپنی عزت سمجھتی، اور اگر وہ چیز مہیا ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھنے لگتی۔ فطرت اسے آرام سے سمجھاتا کہ رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی، اور جب تک سرسوں جم نہ آتی وہ سمجھتی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ فطرت اس کی باتیں اور اس کے مطالبے سہتا رہا۔ فطرت اپنے سرکاری کام میں خاصا طاق تھا۔ اس نے چارج سنبھالتے ہی نہ صرف اپنا کام اچھی طرح سمجھ لیا بلکہ اسے انجام دینے کے لیے 3 مہینے کے اندر اندر ایک جامع منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ اس منصوبے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں دھرتی سے آرٹ کے رشتے اور ملکی اقدار کے اظہار کے لیے فنون لطیفہ کی اہمیت اور کردار پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور دوسرے حصے میں اس تھیوری کو عملی شکل دینے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا۔ اس لائحہ عمل میں 3 تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ قومی سطح پر بصری فنون کی ایک نمائش کا اہتمام کیا جائے جس میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے نامور فنکاروں کو نمائندگی دی جائے، اور اس نمائش میں پینٹنگ، مجسمے، ظروف سازی اور دوسرے فن رکھے جائیں۔ دوسری تجویز نوعمر اور نوآموز آرٹسٹوں کے بارے میں تھی۔ اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ شکر پڑیاں یا اس قسم کی مرکزی جگہ پر جونیئر آرٹسٹوں کا 3 روزہ ورک شاپ منعقد کیا جائے جہاں وہ مہمانوں کے سامنے اپنے فن پارے تخلیق کریں، اور تیسری تجویز یہ تھی کہ سال کے آخر میں جونیئر اور سینئر آرٹسٹوں کا ایک مشترکہ کنونشن بلایا جائے جس میں وہ نہ صرف آپس میں مل جل سکیں بلکہ آرٹ کے شائقین بھی ان سے تبادلہ خیال کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس 50 صفحاتی منصوبے کے آخر میں ایک عظیم الشان آرٹ گیلری تعمیر کرنے کو کہا گیا، اور ایک آؤٹ لائن میں اس گیلری کے بنیادی خد و خال کی نشاندہی کر دی گئی۔ فطرت نے یہ سارا پلان ڈی جی کو بھیج دیا، جنہوں نے دوسرے دن ہی فطرت کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ جب وہ ان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو راستے میں شمسی صاحب مل گئے۔ سنا ہے آج تمہاری پیشی ہے ڈی جی صاحب کے پاس؟ پیشی تو نہیں، بس انہوں نے بلوایا ہے، اسے یہاں پیشی کہتے ہیں۔
جو دراصل DDG صاحب کی اختراع ہے۔ پیشی کے بعد تخت یا تختہ، گڈ لک۔ اس کے بعد فطرت DG صاحب کے حضور پیش ہو گیا۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، فطرت، تمہیں 2 باتوں کے لیے بلایا گیا ہے۔ جی، ایک بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری رپورٹ کے آخری حصے کو، جو آرٹ گیلری کی تعمیر سے متعلق ہے، منسٹری میں بھیج رہا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ منظوری اور فنڈز کی ضرورت ہوگی اور اسے عملی شکل دینے میں خاصی دیر لگے گی۔ البتہ اگر نتائج فوری طور پر سامنے نہ آئیں تو مایوس اور پریشان نہ ہونا۔ دوسری بات تم سے پوچھنا تھی کہ بصری فنون کے متعلق اگر تمہاری تینوں تجاویز مان لی جائیں تو کیا تم انہیں امپلیمنٹ کر سکو گے؟ جی بالکل، آپ کی سرپرستی چاہیے۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پریکٹیکل سمجھ کر ہی لکھا ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں تجاویز منظور سمجھو۔ میں اس پروگرام کی ایک کاپی اور اطلاع کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کام شروع کرو۔ فطرت نے تینوں تجاویز کو 3 مہینوں کے وقفوں تک پھیلا دیا تاکہ سال کے باقی 9 مہینے ان تقریبات میں گزر جائیں۔ پہلی تقریب کے لیے فطرت نے ایک تفصیلی پروگرام بنایا۔ تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے بصری فنون کے ماہرین کے نام اور پتے اکٹھے کیے۔ پہلے انہیں سرکاری چٹھی کے ذریعے اس نمائش کے بارے میں اطلاع دی، پھر پرانے اور ممتاز آرٹسٹوں کو اس نمائش میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے سفارشیں ڈھونڈیں۔ آخر میں خود 4 صوبائی دارالحکومتوں میں گیا، متعلقہ فنکاروں سے ذاتی طور پر رابطہ قائم کیا، انہیں اپنے فن پارے مستعار دینے کی اپیل کی اور ساتھ ہی ان فن پاروں کو صحیح و سالم واپس کرنے کی گارنٹی دی، اور جو آرٹسٹ سابقہ تلخ تجربوں کی وجہ سے اپنے فن پاروں سے جدا ہونے کو تیار نہ تھے، انہیں قائل کرنے کے لیے DG صاحب کے دستخطوں والی ایک چٹھی دکھائی کہ اگر کسی فن پارے کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو ادارہ شناخت پاکستان اس کی مقررہ قیمت سے بڑھ کر معاوضہ ادا کرے گا۔ 2-3 مہینوں کی محنت کے بعد تمام مطلوبہ فن پارے اسلام آباد میں جمع کر لیے گئے۔ ہوٹل شہرزاد کا ایک حصہ بک کروا لیا گیا۔ اس کے ہال میں تمام فن پاروں کو سجا دیا گیا، ایک ایک دیوار کے ساتھ ایک ایک صوبے کو نمائندگی دی گئی اور درمیان میں اسلام آباد کے آرٹسٹوں کی تخلیقات رکھی گئیں، اور یوں قوم یکجہتی کا ایک تاثر پیش کیا گیا۔ اس عظیم الشان نمائش کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم کو دعوت دی گئی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ افتتاح کے لیے بھی روایتی قسم کا فیتہ لگانے کے بجائے ایک نیا طریقہ اپنایا گیا